آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرثیہ دہلی مرحوم۔ یہ مرثیہ الطاف حسین حالی نے دہلی کے اوپر لکھا تھا، کیونکہ جب 1857 میں انگریزوں نے مسلسل دہلی پر حملے کیے تو دہلی تباہ و برباد ہو گئی۔ وہاں علم و فن جو تھا وہ پورا ختم ہو گیا۔ ہمارے شاعر ہجرت کر گئے اور بہت سارے لوگ، یا یہ کہے کہ بہت سارے چراغ ختم ہو گئے۔ دہلی کے اجڑنے کا جو یہ قصہ ہے اسے الطاف حسین حالی نے 1874 کے ایک مشاعرے میں پیش کیا۔ اس مشاعرے میں انہوں نے دہلی کے اجڑنے کا ایک منظر پیش کیا۔ یہ جو مرثیہ ہے وہ آپ کے تشریح کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس مرثیے کا خلاصہ آپ کے آئے۔ یہ ٹاپک بی اے آنرس کا ایک اہم ٹاپک ہے، اسی لیے آپ پہلے اسے سمجھ لیں، اس کے بعد آپ چاہے تو نوٹس بنا سکتے ہیں یا تشریح کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی نظم کا یا کسی مرثیے کا خلاصہ پیش کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ مرثیہ کس نے لکھا ہے، یہ نظم کس نے لکھی ہے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، مرثیہ دہلی الطاف حسین حالی نے لکھا۔ حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ حالی کو پہلا تنقید نگار بھی کہا جاتا ہے، پہلا سوانح نگار بھی کہا جاتا ہے، اور حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو تنقید کی بنیاد ڈالی۔ حالی نے نیچرل شاعری کو زیادہ فروغ دیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ شاعری کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام یا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پیش کرے۔ اب ہم اس مرثیے کو سمجھنے والے ہیں، اس کی تشریح کو سمجھنے والے ہیں کہ حالی اس مرثیے کے اندر کس بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یا دہلی کے اجڑنے کی تصویر کو کس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز۔ سب سے پہلے حالی یہ کہتے ہیں کہ جو دہلی تباہ و برباد ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، جس کے اوپر مسلسل حملے ہوئے ہیں، گھر کے گھر اجڑ چکے ہیں، اس کا تذکرہ اے دوست ہمارے سامنے مت چھیڑ، کیونکہ ہم سے یہ بربادی کا منظر یا یہ بربادی کا فسانہ اب نہیں سنا جائے گا۔ داستائے گل کی خزاں میں نہ سنا اے بلبل، ہنستے ہنستے ہمیں ظالم نہ رلانا ہرگز۔ حالی آگے کہتے ہیں کہ اے گل یا اے بلبل، ہمیں وہ داستہ جب دہلی آباد تھا، وہاں علم و ہنر تھا، عیش و عشرت تھا، اس کی داستہ مت سنا، کیونکہ ہم ابھی رونا نہیں چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو اداس کرنا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے اے ظالم اے بلبل، ہمیں وہ دہلی کے تباہ ہونے کی داستہ آج مت سنا۔ ڈھونڈتا ہے دل شوریدہ بہانے مطرب،
داد و انگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز۔ اس کے بعد حالی کہتے ہیں کہ ہمارا دکھا ہوا دل، ہمارا پریشان دل، دل شوریدہ مینز دکھا ہوا دل، وہ خوشی کے بہانے ڈھونڈتا ہے، خوش رہنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے کوئی ہمیں یہ درد بھری غزل جو دہلی کے اوپر ہے وہ نہ سنائے۔ صحبت اگلی مصور ہمیں یاد آئیں گی، کوئی دلچسپ مرقع نہ دکھانا ہرگز۔ آگے حالی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی تصویر، کوئی ایسا قصہ مت سناؤ جس سے ہمیں دہلی یاد آ جائے یا دہلی کی تباہی کا منظر یاد آ جائے۔ لے کے داغ آئے گا سینے پہ بہت اے سیاح، دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز۔ حالی کہتے ہیں کہ اے سیاح یعنی ایک مسافر، ایک گھومنے والے، اگر تو دہلی کے کھنڈروں میں جائے گا تو تجھے وہاں کی تاریخ پتہ چلے گی، وہاں کس کس طرح کے ظلم ہوئے ہیں، لوگوں کو کس طرح سے مارا گیا ہے، یہ سب چیزیں تجھے یاد آئے گی، اور ان سب چیزوں کے یاد آنے سے تیرے دل میں زخم پیدا ہوں گے۔ اسی لیے اگر تو جانا چاہتا ہے تو کہیں اور جا، دہلی کے کھنڈروں میں نہ جا۔ چپکے پہ ہم چپے چپے پہ ہے یا گوہر یکتا تا خاک، دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز۔ اس کے بعد حالی کہتے ہیں کہ دہلی کے چپے چپے پہ گوہر یعنی کہ موتی، یا موتی سے مراد ہے وہ انسان جو شاعر تھا، وہ انسان جو علم و ہنر کا پتلا تھا، وہ انسان جس کے پاس ہنر کا خزانہ تھا۔ ایسے بہت سارے لوگ، ایسے بہت سارے فنکار مارے گئے اور خاک میں مل گئے۔ خاک میں ملنے کے بعد یہ لوگ دفن ہو گئے۔ اسی لیے حالی یہ کہتے ہیں کہ دہلی کے چپے چپے پہ گوہر دفن ہوئے، مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز۔ فلک مینز آسمان، اور اب حالی کہتے ہیں کہ اے آسماں، تو نے دہلی کو مٹا دیا ہے اور اس کے مٹنے کے نشان بھی اب مٹ چکے ہیں، اسی لیے اب اس سے زیادہ ہمیں نہ مٹا۔ وہ تو بھولے تھے ہمیں، ہم بھی انہیں بھول گئے، ایسا بدلا ہے نہ بدلے گا زمانہ ہرگز۔ حالی آگے کہتے ہیں کہ نہ تو وہ لوگ ہمیں بھولے تھے، یعنی نہ تو وہ لوگ اپنے مستقبل کو بھولے تھے، وہ دن رات اپنے مستقبل کو سنوارنے میں لگے ہوئے تھے، اور ہم لوگ بھی اپنے ماضی کو نہیں بھولے ہیں۔ اسی لیے یہ جو زمانہ ہے نہ بدلا تھا اور نہ ہی بدلے گا۔ جس کو زخموں سے حوادث کے اچھوتا سمجھے، نظر آتا نہیں ایک ایسا گھرانہ ہرگز۔ یہاں اس لائن میں، ان مصروں میں حالی نے اس وقت کی باتیں یاد کی ہے، وہ چیزیں یاد کی ہے جب دہلی میں ہر ایک گھر کا چراغ، یعنی تقریباً ہر ایک گھر کا چراغ بجھ گیا تھا، اجڑ گیا تھا۔ وہاں لاشیں جو تھی وہ پیڑوں پر لٹکی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ مارے گئے تھے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی گھرانہ اس وقت دہلی میں نہیں بچا تھا جس کا چراغ نہیں بجھا ہو۔ ہم کو گر تو نے رلایا تو رلایا اے چرخ، ہم پہ غیروں کو تو ظالم نہ ہنسانا ہرگز۔ اس کے بعد حالی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو روئے ہیں، ہم تو روئے ہیں، اس وقت بھی ہم لوگ بہت روئے، اور آج بھی ہم دہلی کو یاد کر کے
بہت روتے ہیں، دہلی کی بربادی کو یاد کر کے بہت روتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں روتا ہوا دیکھ کر جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہم پر ہنسیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو ہنسنے کا موقع نہ دوں۔ آخری دور میں بھی تجھ کو قسم ہے ساقی، بھر کے ایک جام نہ پیاسوں کو پلانا ہرگز۔ یہاں حالی کہتے ہیں کہ دہلی کے اس آخری دور میں جب دہلی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس وقت بھی لوگ بہت پریشان نظر آئے، بہت درد میں ڈوبے نظر آئے۔ بھر کے ایک جام نہ پیاسوں کو پلانا ہرگز، بخت سوئے ہیں بہت جاگ کے اے دور زماں، نہ ابھی نیند کے ماتوں کو جگانا ہرگز۔ بخت یعنی قسمت۔ حالی کہتے ہیں کہ لوگوں کی قسمت اس وقت سو گئی تھی، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اسی لیے اب ان نیند کے ماروں کو نہ جگانا ہرگز۔ کبھی اے علم و ہنر گھر تھا تمہارا دلی، ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز۔ اب حالی اس وقت کی یاد دلاتے ہیں، اس زمانے کی یاد دلاتے ہیں جب دہلی میں علم و ہنر ہوا کرتا تھا، وہاں طرح طرح کی محفلیں لگا کرتی تھی، یا بہت سی بزم وہاں روشن ہوا کرتی تھی، لیکن حالی کہتے ہیں کہ وہاں علم و ہنر کا گھر تھا، یعنی دہلی میں علم و ہنر کا گھر تھا، وہاں بہت عالم تھے، فاضل تھے، اسی لیے اب اس گھر کو تم بھول نہ جانا۔ غالب و شیفتہ و نیر و آزردہ و ذوق، اب دکھائے گا نہ شکلوں کو زمانہ ہرگز۔ اس زمانے میں کیسے کیسے شاعر تھے، حالی نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس وقت غالب تھے، شیفتہ تھے، نیر تھے، آزردہ تھے، ذوق تھے، جنہوں نے اپنی شاعری سے دلی کی شمع کو روشن کیا ہوا تھا، لیکن اب وہ شکلیں کہاں، وہ لوگ کہاں جنہوں نے اپنی روشنی سے ہر چیز کو منور کر دیا تھا۔ مومنو علویو صہبائیو ممنون کے بعد شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز، یعنی مومن نے جو شاعری کی، علوی نے جو شاعری کی، صہبائی ممنون کے بعد اب شاعری کا کوئی نام نہیں لیتا، یعنی ایک طرح کا شاعری کا جو عہد تھا تھوڑا کم ہو گیا، یا یہ کہے کہ اچھے شاعروں کی تعداد تب سے تھوڑی کم ہو گئی۔ داغ و مجروح کو سن لو کہ پھر اس گلشن میں نہ سنے گا کوئی بلبل کا ترانہ ہرگز۔ اس کے بعد حالی کہتے ہیں کہ داغ اور مجروح کو سن لو کہ پھر اس گلشن میں، یعنی جو آخری دور میں شاعر بچے تھے، داغ اور مجروح، داغ جو بعد میں حیدرآباد چلے گئے تھے، تو اس گلشن میں، اس باغ میں یہ آخری شاعر ہے، آخری پیڑھی ہے، شاعری کا آخری دور ہے جو چل رہا ہے، انہیں تم طریقے سے سن لو۔ رات آخر ہوئی اور بزم ہوئی زیر و زبر، اب نہ دیکھو گے کبھی لطف شبانہ ہرگز۔ اس کے بعد حالی کہتے ہیں کہ اب رات ہو چکی ہے، بزم بھی ختم ہونے کو ہے، اسی لیے اب تم اس طرح کا کوئی لطف، کوئی مزہ نہ اٹھا پاؤ گے۔ بزم ماتم تو نہیں، بزم سخن ہے حالی، یا مناسب نہیں رو رو کے رلانا ہرگز۔ کیونکہ جب حالی نے یہ مرثیہ اس مشاعرے میں پڑھا تو بہت سے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی، بہت سے لوگوں کے دل پھٹنے لگے، اسی لیے حالی کہتے ہیں کہ یہ بزم سخن ہے، بزم ماتم نہیں ہے، یعنی یہ اپنے آپ سے وہ بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں
خود بھی رونا اور دوسروں کو بھی رلانا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح یہ مرثیہ کمپلیٹ ہوتا ہے، جسے مرثیہ دہلی مرحوم اسے کہا جاتا ہے۔ مرحوم کا مطلب ہے جو انتقال کر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو یہاں مرحوم کہا گیا ہے دہلی کو۔ دہلی کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا، اسی لیے حالی نے اس چیز کا مرثیہ پیش کیا ہے۔ اور مرثیہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی مرنے والے کی تعریف یا اس کی خصوصیات کو بیان کر کے رونا، دکھ منانا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مرثیہ کہلاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اپنے تاثرات مجھے ضرور لکھیں۔ شکریہ۔